السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وإیاک نعبد وإیاک نستعین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ومولا علی کرم اللہ وجہ الکریم واولیاء اللہ لا خوف علیہم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری تمام بہنوں یعنی کہ خواتین حضرات، میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ آج میں اپنے ٹاپک کے بارے میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے پیر و مرشد کے شان میں کلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خلق جن کا بے مثالی، فیض جن کا بے کرا، حضرت غلام محی الدین بیریا کے واسطے فیض کا دریا ہے جاری، جن کی اعلیٰ ذات سے حضرت غلام محی الدین جود و سخا کے واسطے۔ اب میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے اللہ یا دنیا، یعنی آج میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ کس طرح انسان کے لیے یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں ہر قدم پر انسان کو اللہ اور دنیا کے درمیان چننا پڑتا ہے۔ تو اس ٹاپک کو تفصیل سے سمجھانے کے لیے میں ایک وائٹ بورڈ کا استعمال کروں گا اور انشاءاللہ وائس اوور کر کے آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو چلیے کیمرے کو وائٹ بورڈ کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے، اس لیے میں نے اوپر لکھ دیا ہے اللہ یا دنیا۔ اب آج ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور اسے سمجھیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک طرف اللہ ہے اور ایک طرف دنیا ہے، اور بیچ میں ہے انسان۔ اب انسان کا امتحان اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے یا دنیا کی رغبت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب اس سفر کا ایک قاعدہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر انسان دنیا کی رغبت کی طرف، اس کی زیب و زینت کی طرف مائل ہوگا، یعنی اس طرف، تو وہ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اللہ سے دور ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اللہ کی طرف مائل ہوگا، اگر وہ انسان اللہ کی طرف مائل ہوگا اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، تو دنیا اس سے دور نہیں ہوگی، بلکہ اسے ساتھ ساتھ دنیا بھی ملتے چلے جائے گی۔ یہ قاعدہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے اس کو اچھے سے دماغ میں بٹھا لیجئے۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اللہ سے لے کے آخرت تک کا سفر سمجھنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، اس سفر میں ہم 6 مرحلے سے گزرتے ہیں، یعنی 6 سٹیجز آف لائف۔ تو اب ہم ان 6 سٹیجز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے تمام انسانوں کی روح کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، اور ان کو بنا کر عالم ارواح میں جمع کر دیا، اور ہم اس جگہ یعنی عالم ارواح میں 50,000 سال تک ایگزسٹ کر رہے تھے۔ تو میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں آپ کو یاد رکھنے کے لیے، 50,000 سال تک ہم یہاں پر ایگزسٹ کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی ماں کے رحم میں، یعنی ماں کی پیٹ میں۔ یہ ہمارا سیکنڈ سٹیج ہے۔ اس کے بعد یہاں سے ہم آتے ہیں اس دنیا کے اندر، جسے عالم ناسوت بھی کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں سے ہم موت کا لباس اوڑھ کر قبر میں چلے جاتے ہیں، جسے عالم برزخ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پھر سے لباس بشر پہنا کر محشر میں یعنی حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا۔ تو اب ہم پہنچ چکے اپنے 5ویں سٹیج کی طرف۔
اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم عالم ارواح میں 50,000 سال تک ایگزسٹ کر رہے تھے، ٹھیک اسی طرح محشر کا دن بھی 50,000 سال کا ہوگا۔ تو میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے۔ تو یہاں پہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب اور کتاب، یہاں پہ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اور اس مرحلے کے بعد جو انسان کامیاب ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو ناکامیاب ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں جانے کے بعد اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ابدا، کہ یہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس عالم کو عالم امر بھی کہا جاتا ہے، جہاں پہ انسان کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہے گا۔ تو یہ ہے ہمارا اللہ سے لے کے آخرت تک کا سفر۔ اب اس دنیا کے متعلق میں آپ سے 2 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے 2 راستے ہیں۔ ایک تو ماں کی رحم کے ذریعے، جس طرح ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں، اور دوسرا وہ جس طرح آدم علیہ السلام اور ماں حوا اس دنیا میں آئے تھے، یعنی روح القدس کے ساتھ لباس بشر کو اوڑھ کر اللہ کی قدرت سے اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور دوسری بات جو اس دنیا کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں، ان تمام مرحلوں میں صرف واحد دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمیں مختار بنا کے بھیجا گیا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں فری ول، یعنی ہمیں اختیار دیا گیا ہے، تم جو چاہے کرو اور جو چاہے نہ کرو۔ یہ اختیار ہمیں اور کسی جگہ میں نہیں ملتا۔ یہ اختیار دینے کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں ہمارا امتحان لیا جا سکے کہ کون فری ول ہونے کے بعد بھی نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور کون برے عمل کرتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ اور دنیا کے بیچ میں چننے کا سفر، کہ انسان کس کو چنتا ہے، اللہ کو چنتا ہے یا دنیا کو چنتا ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک بات آپ سے اور شیئر کر دوں کہ جب اللہ نے پہلی مرتبہ ہمیں خلق کیا، یعنی کریٹ کر دیا تھا، جب ہم عالم ارواح میں تھے، تو اس کے بعد ہم کبھی فنا نہیں ہو سکتے، یعنی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ انتقال کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ تو ہمارا پہلا انتقال عالم ارواح سے ماں کی رحم میں ہوا تھا، پھر دوسرا انتقال اس دنیا میں ہوا، پھر تیسرا انتقال قبر میں ہوگا، پھر چوتھا انتقال محشر میں ہوگا، اور آخری انتقال جنت یا جہنم میں ہوگا۔ اسی طرح ہم لا فانی تھے اور لا فانی رہیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس ٹاپک کے اگلے پہلو کی طرف، اور وہ پہلو کا نام ہے دنیا اور انسان کا مزاج، جسے ہم فطرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے دنیا کو صرف اور صرف امتحان کے لیے بنایا ہے، اس لیے اللہ نے اس دنیا میں اپنی قدرت سے مزاج کو مقرر کر دیا۔ میں تھوڑا سا اور آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، یعنی جب انسان عالم ارواح میں تھا تو کسی مزاج کا شکار نہیں تھا، یعنی اس میں کوئی فطرت نہیں تھی، کوئی خواہش نہیں تھی اور کوئی نفس نہیں تھا، لیکن یہ ساری چیز اللہ نے پہلے سے اس دنیا میں مقرر کر دیا۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے اپنی کسی دوسری مخلوق کو یہاں پر بھیجا، یعنی جنوں کو، اور جنہوں نے اس دنیا میں آ کر بہت فساد مچایا، تو ان کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے ایک نیک بندے
جس کا نام اللہ نے قرآن میں ابلیس بتایا، اسے فرشتوں کی فوج دے کر دنیا میں بھیجا، اور ابلیس نے ان فساد مچانے والے جنوں کو سبق سکھایا، اور اس کے بعد وہ ان فرشتوں کے ساتھ اس زمین پر رہنے لگا۔ اور اب چونکہ وہ اس زمین پر یعنی دنیا میں رہنے لگا تو وہ بھی مزاج کا شکار بن گیا اور اس میں تکبر آ گیا، اور اس کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ میں اس دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں جس کا نام آدم ہے۔ تو اس دنیا کے اندر رہنے کی وجہ سے ابلیس اور فرشتے یہ دونوں مزاج کا شکار بن گئے، اور فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ آپ کوئی ایسی مخلوق کو خلیفہ بنا دیں گے جو یہاں آ کر فساد مچائے گا؟ لیکن فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا اور آدم علیہ السلام کا سجدہ کر لیا۔ پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کی خلافت کا انکار کر دیا، تو اسی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو واپس آسمان پر بلا لیا اور ابلیس کو اسی زمین پر یعنی دنیا میں مسلط کر دیا، اور اسے شیطان کا لقب مل گیا۔ تو اس کے بعد جب دنیا میں انسان کو بھیجا گیا یعنی آدم علیہ السلام کو امتحان کے لیے، تو اس امتحان میں گمراہی پیدا کرنے کے لیے پہلے سے شیطان اس دنیا میں موجود تھا اور آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو اسی طرح اس دنیا میں شیطان ہمارے لیے دشمن ہے، شیطان ہمارے لیے دشمن ہے، اور نفس ہمارے لیے آزمائش ہے، اور رسول ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، اور زندگی ہمارے لیے امتحان ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر نفس آپ کے قابو میں ہے تو شیطان کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو قرآن آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا، یعنی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس کے لیے اللہ نے اپنے خاص رسول سرور عالم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو ان کی اطاعت سے آپ کو قرآن کی ہدایت ملے گی۔ اور شیطان اور نفس کے بارے میں نے اور بھی تفصیل سے اپنے ایک ویڈیو میں گفتگو کی ہے، تو اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، تو جنہوں نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا وہ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج میں شیطان اور نفس پہ مزید گفتگو نہیں کروں گا، بلکہ رسول اور قرآن کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک بات سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح ایک نابینا کے لیے آنکھوں کی روشنی نعمت ہے، ٹھیک اسی طرح انسانوں کے لیے رسول جو ہے وہ ایک خوبصورت نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ اگر اللہ رسول نہ بھیجتا تو سوچئے انسان پوری زندگی گمراہی میں گزار دیتا اور اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتا۔ لیکن اللہ کا اپنے بندوں کی طرف محبت کا عالم یہ ہے کہ امتحان کے دوران بھی ہماری طرف رسول بھیج کر ہماری اصلاح کرتا ہے، مگر افسوس کہ انسان نے کبھی بھی رسول کی قدر نہیں کی ہر دور میں، جبکہ رسول کی مثال تو پیاسے کے لیے سمندر ہے۔ تو اس بات کو جو سمجھ جائے گا وہ رسول کی پیروی اطاعت کی نسبت سے نہیں بلکہ محبت کی نسبت سے کرے گا، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں محتاجی کی نسبت سے کرے گا۔ اب توجہ فرماتے ہیں قرآن کی طرف کہ یہ قرآن اصل میں ہے کیا۔ اگر میں اپنی زبان میں آسان لفظوں میں کہوں تو یہ قرآن آگاہی کی کتاب ہے، یعنی آگاہ کرنے والی۔ اب میں تھوڑا سا اور مزید آپ کے لیے آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر ایک یتیم بچہ ہے جسے پتہ نہ ہو کہ میرے والد نے میرے لیے وراثت میں فلاں چیز چھوڑ کے گئی ہے، تو اس بچے کو اس بات کی خبر دے دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آگاہ کر دینا۔ تو اسی طرح انسان کو اس کی وراثت کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں خبر دینا، یہ اس کی آگاہی ہے، اور خبر پہنچانے والا رسول ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے قرآن کو وراثت کیوں کہا۔ اب جو میں عرض کرنے والا ہوں یہاں پہ آپ کی توجہ میرے لیے قابل قدر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے الرحمن، اللہ رحمان ہے، علم القرآن،
جس نے تمہیں قرآن سکھایا، خلق الانسان، اور جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ اب یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو اللہ نے پہلے کہا علم القرآن، کہ ہم نے تمہیں قرآن سکھایا، پھر اس کے بعد کہا خلق الانسان، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری فطرت میں قرآن کو اتار دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن ایک لوتی کتاب ہے جو انسان کو حفظ ہو جاتی ہے اور کوئی بھی اسے سن کر متاثر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ جس طرح کہ قرآن پہلے سے ہی ہمارے فطرت میں کس طرح ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ایک پنچھی جب پیدا ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اڑ سکتا ہے، لیکن آپ غور کرنا کہ پنچھی کی جو ماں ہوتی ہے وہ اسے آگاہ کرتی ہے کہ تمہاری فطرت میں اڑنا ہے، اور پھر وہ سیکھتا ہے اپنے پر پھیلا کر تاکہ وہ اونچی اڑان اڑ سکے، اور شروعات میں اسے مشکل بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے لیے بھی یہی معاملہ ہے، اسی لیے اللہ نے کہا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور ہم نے تمہیں بولنا سکھایا تاکہ اب تم اپنی زبان سے بول کر دوسروں کو آگاہ کرو اس خبر کے بارے میں جو رسول نے تم تک پہنچا دی ہے۔ اب اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، جو میں آپ سے روبرو ہو کے کہوں گا، تو میں کیمرے کو اپنی طرف لے لیتا ہوں۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ عالم ارواح کے تعلق سے ہے، جسے میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جس کی تصدیق وقت کے اولیاء اللہ نے کی ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں کو عالم ارواح میں پیدا کر کے جمع کیا اور انہیں ہزاروں سالوں تک کھلایا پلایا پالا پوسا اپنی شان کے مطابق، اور پھر ہزاروں سال بعد اللہ نے تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے کہا الستو بربکم الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، کون ہے تمہارا پالنے والا۔ تو ہم تمام انسانوں نے وہاں پر جواب دیا قالوا بلا شہدنا قالوا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہو۔ تو اللہ نے کیا کیا، جیسے ہی سب نے گواہی دی اللہ نے تمام انسانوں کے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور انہیں دنیا کا دیدار کرا دیا، وہ دنیا جو زیب و زینت سے سجائی گئی تھی۔ اب جیسے ہی سارے انسانوں نے دنیا کو دیکھا وہ اس کی زیب و زینت کی طرف مائل ہو گئے، اور جتنے انسان اس عالم ارواح میں اکٹھا تھے اگر انہیں 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے 9 حصہ دنیا کی طرف چل پڑا دنیا کی رغبت کی وجہ سے، اور وہ ایک حصہ جو وہاں باقی رہ گیا تھا اللہ نے ان سے پوچھا اے میرے بندو تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا اللہ ہمیں دنیا کی رغبت نہیں، ہمیں بس آپ کی عاشقی ہے، ہمیں صرف آپ چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اچھا، تو اللہ نے پھر ان بندوں کی آنکھوں پہ سے پردہ ہٹایا اور انہیں جنت کا دیدار کرایا، اور جنت کی خوبصورتی اور زیب و زینت جو دنیا سے بھی زیادہ تھی اسے دیکھ کر وہ اس کی طرف مائل ہو گئے، اور جو لوگ وہاں تھے اگر انہیں بھی 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ان میں سے 9 حصہ جنت کی طرف چل پڑا اور ایک حصہ وہاں باقی رہ گیا۔ تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ اے میرے بندو تم کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا اللہ ہمیں بس آپ چاہیے، ہمیں بس آپ چاہیے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے۔ تو اللہ نے ان بندوں پر جو وہاں باقی رہ گئے تھے آزمائشوں کے، تکلیفوں کے اور طرح طرح کے غم کے پہاڑ توڑ دیے، اتنا زیادہ کہ وہ پریشان ہو گئے، اور جو وہاں باقی رہ گئے تھے اگر انہیں بھی ہم 10 حصوں میں تقسیم کر لیں تو اس میں سے 9 حصہ جو ہے وہ اس پریشانی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور کچھ لوگ دنیا کی طرف بھاگ کے چلے گئے اور کچھ لوگ جو ہے جنت کی طرف مائل ہو گئے، وہاں چلے گئے، اور اس میں سے بھی ایک حصہ جو ہے وہ ڈٹ کر وہاں کھڑا رہا۔ تو اللہ نے ان سے کہا
کہ ہاں یہ ہے میرے مخلص بندے، کہ ہاں یہ ہے میرے مخلص بندے، کہ ہاں یہ ہے میرے مخلص بندے جن سے میں راضی ہوں اور جو مجھ سے راضی ہے۔ تو بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ واقعے سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کا اپنا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی فطرت ہے، اور وہ اپنے اپنے حساب سے یہاں پہ اپنے زندگی کو گزاریں گے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو آخری گروہ تھا، جو آخری طبقہ تھا، جو وہاں باقی رہا، ڈٹ کر کھڑا رہا، ہم ان میں شمار ہو جائے۔ اور اس واقعے سے میں آپ کو دو چیز اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کی طرف دوڑ کر چلے گئے تھے، جب وہ اس دنیا میں آئیں گے، عالم ناسوت میں جہاں پہ ہم ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں، جب یہ یہاں پہ آئیں گے تو یہ اللہ کی عبادت جنت کی خواہش میں کریں گے، کیونکہ یہ دنیا میں چلے گئے تھے اور انہیں جنت نہیں ملی، تو یہ جنت کی خواہش میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور جو لوگ وہاں جنت کی طرف چلے گئے تھے، وہ جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ جہنم سے بچنے کے، جہنم کے خوف میں اللہ کی عبادت کریں گے، کیونکہ وہ ڈریں گے کہ ہم اس جگہ سے نہ نکالے جائیں۔ تو اسی لیے مولا علی نے فرمایا کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی خواہش میں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں، بلکہ میں اللہ کے آگے اس لیے جھکتا ہوں کیونکہ اللہ عبادت کے لائق ہے۔ تو یہ بہت بڑا قول ہے، اس سے ہمیں بہت بڑی عبرت ملنا چاہیے۔ تو میں آج کے لیے یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور مجھ سے اس بیان میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ رب العزت اسے معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔